فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یخرجن من امتی من قبورہم فی صورت القردۃ والخنازیر بمداہنتہم فی المعاصی وکفہم عن النہی وہم یستطیعون. یعنی خدا کی قسم سن لیجئے اچھی طرح سے، ذمہ داری کیا ہے مولویوں کی، علماء کی، ائمہ کی. ضرور کچھ لوگ میری امت کے اپنی قبروں سے بندروں اور سوروں کی شکل میں نکلیں گے، کہیے معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ. وہ لوگ کیوں؟ دین و شریعت میں پالیسی بازی کرنے کے چکر میں. جیسے آج کچھ نیتاؤں کے ساتھ فوٹو کھچا کے کچھ لوگ چلے ہیں انسانیت بتانے. کون سی انسانیت؟ کون سی انسانیت؟ خدا کو جھوٹا کہہ دیا گیا، اگر ان کا رد کرو تو اس کو روکنے کو انسانیت کہا جائے. نبی کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، علم نبوی کو جانوروں کے برابر کہہ دیا. اگر علماء بریلی پیری ہی شریف اس کا رد کرے تو اس کو خلاف انسانیت کہا جائے. تو سنیے، احقاق حق ابطال باطل کو جو انسانیت کے خلاف کہے وہ انسانیت نہیں بلکہ وہ شیطانیت ہے. انسانیت تو یہ ہے کہ جو صحیح راستہ سرکار کا ہے اور قرآن و حدیث کا پیغام ہے اس کو کھل کر بتایا جائے. بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دوسری بات ایک اور بتا دوں، بات ذہن میں آ گئی. آج کچھ ڈرپوک قسم کے مولوی قائد پیر آدھی ادھوری بات کرتے ہیں. آپ بہت بڑے کیرلا کے اور ہندوستان کے لیڈر بنے بھی تھے، تو آپ نے مگھم میں آدھی ادھوری باتیں کیوں کری؟ ہاں بھائی اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. یہ آپ کے بتانے سے کون سا بڑا کام ہو گیا؟ یہ تو ہندو بھی جانتا ہے، یہ تو عیسائی بھی جانتا ہے. آپ نے کون سی تحقیق جمیل پیش کر دی؟ ارے دب سے کیوں بولتے؟ یہ کہو کہ ہاں سنیوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے. اگر دہشت گرد ہے، اگر آتنکوادی ہے، اگر دیش کے غدار ہے تو وہابیوں میں ہے، نجدیوں میں ہے، دیوبندیوں میں ہے، پاکستانیوں میں ہے. نہ ہم پاکستانی کل تھے نہ آج پاکستانی ہے. ہمارا خواجہ ہندوستانی، ہمارے صابر ہندوستانی، ہمارے وارث ہندوستانی، ہمارا رضا ہندوستانی. لہذا بریلویوں میں سنیوں میں جتنے بھی ہیں وہ اسلام کی ساتھ جو بغض عداوت رکھتے ہیں، دشمنان اسلام کا بھی رد کرتے ہیں اور دشمنان وطن کا بھی رد کرتے ہیں. اگر آتنکوادی ہے تو نجدیت میں ہے یا یزیدیوں میں ہے، سنیوں میں نہیں. بے شک بڑے چلے تھے. وہ ایک مثال ہے نا کہ مینڈکیاں نے بھی ٹانگ اٹھا دی، ہمارے بھی ناچ ٹھوک دو. کچھ لوگ بڑے بڑے لیڈر نیتا گردی کر کے اعلی حضرت کے مسلک سے ٹکرا کے اپنی اوقات دیکھ چکے ہیں. میں مرے ہوئے کو زندہ کرنا نہیں چاہوں گا، عرف کے طور پہ یہ جملہ بول رہا ہوں، لیکن سنیے گا کہ انسانیت کی بات کرنے والے، میں پوچھتا ہوں ابھی انہی کے ادارے کی بات آ جائے، ابھی انہی کے مدرسے کی بات آ جائے. چلیے آئیے ہم بریلوی نقد امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں انہی کیرلا والوں سے پوچھئے تمہارے ابا کی آنکھیں الو کی طرح ہیں. انہی کیرلا کے مولویوں سے پوچھئے تمہارے دادا کو جتنا علم تھا تمہارے مدرسے میں کیا علم ہے یار؟ اتنا علم تو کتے کے پاس بھی ہے. امتحان لیجئے کیرلا والوں کا، پوچھئے انہی سے ارے تم کیا علم رکھتے ہو؟ جتنا علم تمہارے پاس ہے ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، اگر کیرلا کا ایک ایک مدرسے کا بچہ نہ چیخ اٹھے، اگر گلی کوچے میں اس جماعت کا، اس تنظیم کا رد نہ ہونے لگے تو کہیے گا. معلوم کیا ہوا؟ یہ بات ثابت ہو گئی اچھی طرح سے، انسانیت کا پیغام دینے والے تو صحیح انسانیت کی بات نہیں کر سکتے، شریعت کی بات نہیں کر سکتے، تو خود بھی اس کی تفسیر حقیقت میں نہیں جانتے ہیں. اگر ان کو سمجھنا ہے تو مطالعہ کریں الکتب شعبیہ کا، تمہید ایمان کا، فتاوی رضویہ کا، تمام کتب اعلی حضرت کا. اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ تم اپنی محبت میں بولتے ہوگے، کربلا کے قلعہ کیرلا کے مولویوں کے لیے بولتے ہوگے، لیکن بریلوی جب بولتا ہے تو یزیدیوں کا رد کرتا ہے، دیوبندیوں کا رد کرتا ہے، وہابیوں کا رد کرتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے ہم کیرلا کے یا اشرفیہ کے یا دنیا کی مدرسے کو، ادارے کو، یونیورسٹی کو، پگڑی کو، علم کو، جبے کو، دستار کو نہیں دیکھتے. ہم جب دیکھتے ہیں بریلی کے تاجدار کو دیکھتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں ہمارے رضا نے کہہ دیا ہے. تو شروع جنت سے کیا مطلب؟ واحد ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.